اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سننے والوں کو اور ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کے ریگولر لسنرز کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک بہت عظیم شخص یعنی افلاطون کے بارے میں۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طریقے سے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر ضرور کرنا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں افلاطون کے حوالے سے، اور افلاطون ایک ایسا زبردست قسم کا تاریخ کا آدمی گزرا ہے جس شخص کے بارے میں بات کرنا بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، خاص طور پر وہ دوست جو بھی ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، وہ لوگ جان سکیں۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر تھے جو تقریباً 347 قبل از مسیح کے عرصے میں رہتے تھے۔ وہ شہر ایتھنز میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کی سوچ پر مشہور فلاسفر سقراط اور ریاضی دان فیثاغورس کے نظریات کا بہت گہرا اثر تھا۔ افلاطون نے بحیرہ ہروم کے علاقوں کا سفر کیا اور سسلی کے شہر سیراکیوز میں سیاست میں حصہ لیا، لیکن اس کے بعد افلاطون ایتھنز واپس آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جو دی اکیڈمی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس اکیڈمی کو یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس اکیڈمی میں ریاضی اور فلسفے کے جو موضوعات ہیں ان پر تحقیق کی جاتی تھی۔ افلاطون کی تعلیمات نے دنیا بھر کے مذہبی عقیدوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ مسیحی مذہبی جو لوگ ہیں ان کے بہت سی عقائد جو ہیں وہ افلاطون کے نظریات سے متاثر ہوئے، جبکہ زیادہ تر مسیحی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ بد عقیدے بائبل پر مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ افلاطون کا جو نظریہ سب سے زیادہ پھیلا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح کسی اور جہان میں زندہ رہتی ہے۔ افلاطون کے سب سے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع یہ تھا کہ انسان کی روح کبھی مرتی نہیں۔ افلاطون کو یہ جاننے میں بڑی دلچسپی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب بدن اور روح کے بارے میں قدیم فلسفی وہ انہوں نے لکھی، اور افلاطون کے سب سے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک یہ تھا کہ انسان کی روح کبھی نہیں مرتی۔ وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ انسان کا بدن مر جاتا ہے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے اور پھر اس کو اجر یا سزا ملتی ہے۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ اجر یا سزا ان کے کاموں کے مطابق ملتی ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ افلاطون کی اکیڈمی 9 صدیوں تک چلی اور اس دوران افلاطون کی تعلیمات نے لوگوں کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ افلاطون کے نظریات ان علاقوں میں بہت مقبول ہوئے جو یونان اور روم کے زیر اثر تھے۔ یہودی فلاسفر اسکندریہ کے فیلو نے افلاطون کی تعلیمات کو اپنا لیا اور مسیحی مذہب کے بہت سے رہنما بھی ان کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ اس کے نتیجے میں یہودیت اور مسیحیت میں بہت سے ایسے عقیدے شامل ہو گئے جن کی اصل جڑ یونانی فلسفے میں سے تھی۔ اس کی ایک مثال یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک لغت میں لکھا ہے کہ یونانی فلسفہ کسی حد تک تمام مسیحی عالموں میں مقبول ہے، لیکن کچھ عالم تو ایسے ہیں جن کو افلاطون کے پیروکار کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نیچے دیے گئے بیانات کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ افلاطون کی جو تعلیم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی جو روح ہے وہ نکل کر دیوتاؤں کے پاس چلی جاتی ہے جہاں اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر اس شخص نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کی روح بڑے اعتماد کے ساتھ حساب دینے جائے گی، اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں تو اس کی روح خوف سے کانپے گی۔ موت ایک لحاظ سے نیند کی طرح ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ذرا ان آیتوں پر غور کیجیے۔ ایک واعظ کی آیت ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر ایک زبور میں آیت ہے کہ انسان کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کی ایک آیت ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں اس کی آوازیں سن کر نکلیں گے۔ ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک کلام میں یہ تعلیم نہیں پائی جاتی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی اور جہان میں زندہ رہتی ہے۔ لہٰذا خود سے پوچھیں کہ کیا میرے عقیدے خدا کے کلام پر مبنی ہیں یا افلاطون کے افسانے پر۔
خیر یہ تو ایک ہو گئی مختلف بات، ایک ڈیفرنٹ بات. جو ارسطو کو اس کے استاد افلاطون نے سبق دیتے ہوئے، جو ارسطو ہے وہ افلاطون کا جو ہے وہ آگے شاگرد تھا کہ میں نے تم پر بہت محنت کی ہے، اگر تم دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو عورت سے ہمیشہ بچ کر رہنا. یہ کائنات کی وہ تخلیق ہے جو بڑے بڑے مردوں کو ناکام بنا دیتی ہے، جو اس کے دام میں الجھ جاتا ہے وہ کام سے جاتا ہے. لہٰذا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم خود کو عورتوں سے محفوظ رکھو گے. ارسطو نے اپنے استاد سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس کے سبق کو یاد رکھے گا اور عورت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. ارسطو اپنی تعلیم میں دن رات محو تھا. ایک بار اس کا سامنا اس کے زمانے کی ایک معروف طوائف سے ہوا. وہ عورت عشوہ ترازیوں میں بہت مشہور تھی، آدھا شہر اس کے حسن کا دیوانہ تھا. اللہ نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا. یہ لمبی لمبی زلفیں، مہتابی چہرہ، ہرنی جیسی غزالی آنکھیں، ابرو جیسے تکڑی کمان، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا. ارسطو کی ایک نظر پڑی مگر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. اتفاق سے خاتون کی نگاہ اس پر تھی. اس کو زندگی میں پہلی بار بے عزتی کا احساس ہوا. اس نے اپنے ساتھ موجود ہر کارے سے معلوم کیا کہ ایک کون آدم بیزار ہے جو اس کے حسن سے مروب ہوئے بغیر واپس مڑ گیا ہے. اس کے بعد عورت کو جیسے ارسطو سے چڑ ہو گئی. دانستہ طور پر وہ اس کے راستے میں آ جاتی اور ارسطو جو ہے وہ اپنے استاد سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے پر جو ہے وہ اس کے سبق کے تحت ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتا ہوا لا تعلقی سے گزر جاتا. ایک دن وہ عورت نہ رہ سکی اور اس کے سامنے کاکڑی ہوئی اور کہا کہ بڑی رونق سے کہنے لگی، تم کیسے انسان ہو؟ دنیا میرے حسن کا دم بھرتی ہے اور تمہارے پیچھے تم ہو کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. آخر اس بیزارگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے ارسطو نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے ایک اہم سبق زندگی کا پڑھایا اور پھر وعدہ لیا کہ وہ سبق میں کبھی نہیں بھولوں گا. اس کے استفسار پر جو ہے زچ ہو کر ارسطو نے کہا کہ وہ عورت سے ہمیشہ دور رہے گا. یہ بات سن کر عورت کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری. کچھ دیر توقف کے بعد بولی، تم ایک کام کر سکتے ہو، کہو تم فلاں دن فلاں وقت باغ میں اس کنج میں مقررہ وقت پر چھپ جانا. لیکن کیوں؟ سوال مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو. یہ بھی زندگی کا ایک سبق ہے. تمہارا استاد بھی میرے ساتھ ہوگا. کیا؟ ارسطو نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا. ہاں، بس تم پہنچ جانا. دن پر دن گزرتے گئے. ارسطو کو شدت سے مقررہ دن کا انتظار تھا. آخر خدا خدا کر کے مقررہ دن آیا. یہ وقت مقررہ پہ طے شدہ درختوں کے جھنڈ میں جا چھپا. انتظار ہو رہا تھا کہ ختم ہو ہی نہیں رہا. آخر بتائے ہوئے رنگ کے لباس کی جھلک نظر آئی تو ارسطو سمجھ گیا کہ خاتون وعدے کے مطابق آیا چاہتی ہے. حسن کی بجلیاں گرداتی ہوئی، خوب اہتمام سے لباس، زیورات اور اداؤں کے مکمل سامان کے ساتھ وہ عورت چلواگر ہوئی. اوہ، یہ کیا؟ اس کے ساتھ کوئی آ رہا تھا. قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ تو ارسطو کا استاد افلاطون ہے. بڑھاپے کے باعث چہرے سے جو ہے سرشار مسکراتا ہوا اس پر نثار ہوتے ہوئے وہ اس سے محو گفتگو تھا. جیسے ہی وہ عورت جھنڈ کے قریب آئی تو ارسطو غصے کی شدت سے تپے ہوئے چہرے کے ساتھ اچانک باہر آ گیا اور اپنے استاد کو کہنے لگا، استاد محترم، مجھے تو آپ نے کہا کہ میں اس قسم کی عورتوں سے کوسوں دور رہوں. اگر زندگی میں عزت اور کامیابی چاہتا ہوں، میری تو عمر ہے. آپ اس عمر میں یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، مجھے شدید دکھ اور تاسف ہو رہا ہے. افلاطون اس اچانک افتاد سے سٹپٹا گیا. پلٹ کر دیکھا تو عورت مکاری سے مسکرا رہی تھی. افلاطون ذہانت کے اعلیٰ مدارج پر تھا. وہ ایک لہجے میں سارا کھیل سمجھ گیا. بڑے رسان سے ارسطو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، برخوردار، یہ آج کا بہترین سبق ہے اور میرے دیے ہوئے سبق کی تصدیق اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. کہ دیکھ لو، اس عورت نے مجھ جیسے جہاں دیدہ انسان کو بیوقوف بنا لیا. تم جیسے نوجوان کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج بھی میں وہی کہوں گا، ایسی عورتوں سے بچ کر رہنا. لازوال سبق جو صدیوں کا سفر طے کر کے وہ آج بھی ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ واقعتاً یہ صاحب درست کہتے تھے. افلاطون جو ہے اس کو پلیٹو کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس کا اصل نام ارسطوکلیز بتایا جاتا ہے، جو یونان کے مؤثر ترین فلسفیوں میں سے ایک ہے. افلاطون جو ہے وہ سقراط کا شاگرد تھا، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، اور ایتھنز میں اکیڈمی نامی ادارے کا وہ بانی تھا. اور اسی کی بنیادی وجہ جو اکیڈمی لفظ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسی سے شروع کیا گیا ہے. سقراط جو افلاطون کے مکالمات کا کم و بیش مرکزی کردار ہے، مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تحریر کردہ دلائل میں کون سے افلاطون اور کون سے سقراط کے ہیں، کیونکہ دونوں مکس ہیں. کیونکہ سقراط نے بذات خود کچھ تحریر نہیں کیا. اس مسئلے کو عموماً سقراطی مسئلہ کہا جاتا ہے. تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے خیالات سے بے حد متاثر ہو کر اس کی ابتدائی تحریروں میں بیان کردہ تمام خیالات اور نظریات اخذ کیے ہیں. افلاطون کی وفات 348 یا 349 قبل مسیح میں ہوئی.
ناظرین یہ ایک ایسی زبردست انفارمیشن ہے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہیں تو اپنے احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. دعا یہی ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.